اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے جڑی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو گنج شکر یعنی شکر کا خزانہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، شیخ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے ایک بار فرمایا کہ طے کرو، یعنی آپ 3 روز تک کا روزہ رکھو بغیر کچھ کھائے پیے۔ تیسرے دن افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ وہ غیب سے آئی ہیں انہیں تناول فرمایا۔ کھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک کوا درخت پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک مردار کی آنتوں کے ٹکڑے کھا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس کوے پر پڑی، اس منظر کو دیکھ کر آپ کا جی متلایا اور جو کچھ کھایا تھا وہ کہہ کے راستے باہر نکل گیا اور آپ کا معدہ اس کھانے سے خالی ہو گیا۔ جب آپ نے یہ بات اپنے پیر سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، مسعود، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے 3 روز کے بعد جو افطار کیا تھا وہ ایک شرابی کے کھانے سے افطار کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر عنایت تھی کہ آپ کے معدے نے وہ کھانا قبول نہ کیا۔ اب جائیے اور پھر طے کا روزہ رکھیے۔ 3 روز کے بعد جو بھی آپ کو ملے اس سے افطار کریے گا۔ چنانچہ پھر آپ نے 3 روز کا طے کا روزہ کیا، لیکن 6 روز گزر گئے اور کوئی کھانا آپ کی طرف نہ آیا۔ انتہا درجے کی ضعیفی اور کمزوری پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ ایک پہر رات گزر گئی۔ ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور زمین سے چند سنگ ریزے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے۔ آپ کے دہنے مبارک کی برکت سے یہ سنگریزے شکر بن گئے۔ جب آپ نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان کا مکر ہو۔ آپ نے ان کو تھوک دیا۔ اس طرح پھر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے پیر پھر آپ نے چند سنگریزے اٹھائے اور منہ میں ڈالے تو وہ بھی شکر ہو گئے۔ پھر شیطان کا مکر سمجھتے ہوئے اسے بھی تھوک دیا۔ اس طرح رات کے آخری پہر کو پھر چند سنگریزے اٹھائے اور منہ میں ڈالے، یوں وہ بھی شکر ہو گئے۔ اس وقت آپ کے دل میں خیال ہوا یہ یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ تیسری مرتبہ بھی مجھے یہی روزی مل رہی ہے۔ پھر میرے شیخ نے بھی فرمایا تھا کہ جو کچھ غیب سے پہنچے اس سے افطار کر لیجئے گا، یہ طیب ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو آپ اپنے پیر شیخ الاسلام قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا پورا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ غیب سے آپ کو روزی آئی اور وہ طیب تھی، جاؤ اب ہمیشہ شکر کی طرح اب شیریں رہوگے۔ چنانچہ اسی دن سے آپ کو پیر شکر یا پیر شکر بار یا پھر گنج شکر کے نام سے پکارا گیا اور یہی نام آپ کا بعد میں معروف بھی ہوا۔ اسی طرح ایک اور روایت اسی گنج شکر یعنی شکر کے خزانے کے نام سے متعلقہ جڑی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جناب کرسم بی بی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا، فرزند نماز ادا کیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اپنے عبادت گزار بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بہت ہی کم سن تھے، یعنی چھوٹے تھے، اس لیے مادر گرامی سے پوچھنے لگے، اماں جان، جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ والدہ ماجدہ نے فرمایا، نمازی بچوں کو پہلے شکر ملتی ہے، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں دوسرے انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ والدہ محترمہ کی بات سن کر مطمئن ہو گئے۔ پھر جب وہ ادھر ادھر چلے جاتے تو کرسم خاتون خاموشی سے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دیتی تھیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کرتے اور شکر کی صورت میں وہی پڑیا اٹھا کر اپنا انعام پاتے۔ یوں یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ پھر ایک روز کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ گھریلو مصروفیات میں اپنا روزانہ کا عمل بھول گئیں، یعنی انہیں یاد نہ رہا کہ مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھنی ہے۔
دوسرے دن یاد آیا تو آپ نے اپنے فرزند کو بلا کر پوچھا، فرید کیا کل تمہیں مصلے کے نیچے سے شکر ملی تھی؟ کلثوم خاتون رحمت اللہ علیہا کے لہجے سے اضطراب نمایاں تھا۔ جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے بساط احترام عرض کیا۔ بیٹے کی بات سنتے ہی کلثوم خاتون رحمت اللہ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ تو نے مجھے فرید کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ اگر تیرا دست غیب اسے شکر فراہم نہ کرتا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچتا؟ پھر کلثوم خاتون رحمت اللہ علیہا نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو گلے سے لگایا اور نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، میرا بیٹا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ گنج شکر ہے، یعنی شکر کا خزانہ۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک تیسری روایت بھی ہمیں ملتی ہے جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار میں تحریر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اونٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے، اتفاق سے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ آپ نے شکر کے سوداگروں سے دریافت کیا، ان اونٹوں پر کیا ہے؟ سادہ لباس کی وجہ سے سوداگروں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کوئی ضرورت مند انسان سمجھا، اس لیے عذرائے مذاق کہا، یہ نمک کی بوریاں ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ یاد رہے کہ نمک اس وقت انتہائی سستا جبکہ شکر انتہائی مہنگی سوغات ہوا کرتی تھی۔ حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے سوداگروں کی اس طنزیہ گفتگو کا کوئی تاثر قبول نہ کیا اور نہایت خوش دلی کے ساتھ فرمایا، تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ شکر کے سوداگر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ خانقاہ واپس تشریف لائے۔ پھر جب وہ سوداگر اپنی شکر فروخت کرنے کے لیے بازار پہنچے اور بوریاں کھولی گئیں تو سب کے سب حیرت زدہ رہ گئے۔ بوریوں میں شکر کی بجائے نمک بھرا ہوا تھا۔ تمام خریداران سوداگروں کو برا بھلا کہنے لگے، شکر کہتے ہو اور نمک بیچتے ہو، کیسا فریب اور کیسا اندھیر ہے۔ سوداگر بھرے بازار میں تماشا بن کر رہ گئے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ شکر نمک میں کیسے بدل گئی۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد ایک سوداگر کو راستے کا وہ واقعہ یاد آ گیا، یقیناً وہ کوئی مرد نیک تھا جس کے ساتھ ہم نے شرارت کی۔ ایک سوداگر نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسی کی بد دعا سے ہماری ساری شکر نمک کا ڈھیر بن گئی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ تمام سوداگر واپس لوٹے اور حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ شکر کے سوداگروں نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے حیران ہو کر کہا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوگی۔ فرمایا، آخر تم کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس واقعہ کو فراموش کر چکے تھے، اس لیے آپ کو اجنبی لوگوں کی معافی پر حیرت ہو رہی تھی۔ کہنے لگے، آپ کی بد دعا سے ہماری شکر کا سارا خزانہ، سارا ذخیرہ نمک میں بدل گیا ہے۔ حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتا، تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی سزا دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر ادا کیا کرو، کوئی نہیں جانتا کہ کب قبولیت کی ساعت ہو جائے۔ شکر کے سوداگر اپنی سرکت پر سخت نادم ہوئے۔ آخر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ فرمانے لگے، جاؤ دوبارہ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو، اگر وہ شکر تھی تو یقیناً اللہ کے فضل سے شکر ہی ہوگی۔ جب سوداگر واپس آئے اور ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں نمک کی جگہ، حالانکہ انہوں نے خود نمک وہاں پہ رکھا تھا اور اب وہی بوریاں شکر سے بھر گئی تھیں۔ نہیں جانتے تھے کہ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔